ہمارا نواں موضوع ہے قریش اور مکہ کی حکمرانی۔ آل اسماعیل پھر مکہ میں جمع ہو گئی۔ یوں تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے عرب بھرا پڑا تھا، مگر قصی نے اپنی اوپر کی 8 پشتوں کی اولاد مکہ میں جمع کر لی۔ قریش قبائل کا اطلاق نذر بن کنانہ کی اولاد سے ہونے لگا۔ قریش کا لفظ تکرش سے مشتق ہے، معنی اس کے ہیں بکھرنے کے بعد جمع ہو جانا۔ قصی نے ان کو جمع کیا تو ان قبائل کا اجتماعی نام قریش ہو گیا۔ کہنے کو ان قبیلوں کے اپنے اپنے نام بھی رہے۔ تکرش کا لفظ صفاتی لحاظ سے کسب اور تجارت کے معنوں میں بھی آتا ہے، چونکہ ان جمع ہوئے قبائل کا عمومی کسب تجارت ہی تھا، اس لیے بھی یہ نام قریش ان پہ صادق آ گیا۔ عربی بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے۔ تکرش کے ایک معنی تلاش اور جستجو کرنے کے بھی ہیں۔ قصی نے اپنے اجداد کے قبائل یکجا کرنے کے لیے ان کی تلاش اور جستجو بھی کی تھی۔ یوں یہ نام قریش کی ایک اور مساحت بن گیا۔ عربوں میں صحرائی قبائل دوسرے قبیلوں پہ اپنی فوقیت جتانے کے لیے کوئی بہانہ ضائع نہیں کرتے۔ ان کی ڈکشنری میں قریش کرش کی تفسیر بھی تھا، اور کرش ایک بڑی سمندری مچھلی کو کہتے تھے جو چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے قریشی نام سے دوسرے قبائل کو یہ بھی جتا دیا کہ اب تم ہمارا لقمہ بنو ہی بنو۔ یہ تو ہوئیں وہ 5 وجہیں قریش اصطلاح رائج ہونے کی۔ ایک چھٹی وجہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ کنانہ بن خزیمہ کے پوتے کا نام کرش تھا، اس کا قبیلہ بھی ان قبائل کی جتھا بندی میں مکہ آ گیا۔ یوں یہ نام اور مستحکم ہو گیا۔ کہتے ہیں اسی کرش بن حارث کا بیٹا بدر بن قریش تھا۔ اس بدر نامی لڑکے نے مکہ سے دور یثرب کے پاس ایک تجارتی گزرگاہ کے پاس ایک کنواں کھدوایا تھا۔ اس کنویں کی وجہ سے وہ جگہ ہی بدر کہلانے لگی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں مسلمانوں اور کافروں کی پہلی جنگ کا ہونا لکھا گیا تھا۔ جنگ بہرحال ہوئی۔ قصی کے صحرائی قبائل زور آور تھے، اوپر سے اس کے ستیلے بھائی رضا کی دور شامی سرحد سے رسد آ گئی۔ بنو قزا جن کے قافلے کے ساتھ قصی مکہ آیا تھا، وہ بھی تلواریں نکال کے اس کی مدد کو آ گئے۔ ان سب کے مد مقابل بنو خزاع کے بھی کچھ حلیف تھے۔ ان میں خاص طور پر بنو بکر آگے آگے تھا۔ خوب لڑائی ہوئی، بہت خون بہا، دونوں طرف سے لوگ گرے۔ بنو خزاع اور بنو بکر کا نقصان زیادہ ہوا۔ آخر ارد گرد کے امن پسند قبائل درمیان میں جنگ بندی کے لیے آ گئے۔ طے یہ ہوا کہ فریقین عمرو بن عوف بن کعب کو اپنا ثالث مقرر کر لیں۔ دونوں فریقوں نے اسے ثالث منظور کر لیا۔ اقرار کر لیا گیا کہ اگلے دن صحن کعبہ میں آ کر دونوں فریقوں کے مابین وہ بھی جو فیصلہ دے گا اس کی پیروی کی جائے گی۔ اگلے دن کا بے تابی سے انتظار ہونے لگا۔ اگلا دن آ گیا، دونوں فریق صحن کعبہ میں موجود تھے۔ عمرو بن عوف فیصلہ سنانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ دونوں فریق لب بستہ ہو کے سننے لگے۔ عمرو بن عوف گرجدار آواز والا موٹا اونچا مضبوط آدمی تھا۔ اونچی آواز میں بولا، میرا فیصلہ کان کھول کر سن لو۔ دونوں فریقین کے درمیان جو خون ریزی ہوئی، میں اسے اپنے ان قدموں کے نیچے رونتا ہوں۔ جو ہوا ہو گیا، اب کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا، نہ تو فریق کسی فریق کا خون بہا دے گا۔ رہ گئی بات تولیت کعبہ کی، تو میں نے حسب نظم اور تاریخی حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ مکہ کا متولی قصی ہوگا۔ بنو قزاع اور بنو بکر اپنے تمام تر اسباب کے ساتھ مکہ کی حدود سے باہر جا کے رہنے کے پابند ہوں گے۔ فیصلہ سنا دیا گیا، تعمیل ہوگی۔ تعمیل ہوئی۔ فیصلہ سنانے والا عمرو بن عوف اپنے فیصلے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے یا عمرو بن عوف کہلانے لگا، کیونکہ دونوں پیروں تلے روننے والے کو عرب کی زبان میں یا عمرو ہی کہا جاتا ہے۔ قصی دور سے آنے والا مکہ کا سربراہ بن گیا۔ اس نے رئیس مکہ کے تمام حق ادا کر دیے۔ اس سے پہلے خدا کے گھر کے طواف، حج اور عمرے کے لیے آنے والوں کی آسانی کے لیے کوئی طے شدہ سہولتیں نہیں تھیں۔ کہنے کو دور سے آئے زائرین سے بھتہ لیا جاتا تھا، مگر ان کے رہنے، کھانے اور پینے کے لیے انتظامات نامکمل اور غیر مربوط تھے۔ مکہ کے رہائشی لوگ بھی شہری سہولتوں سے نابلد تھے۔ ان کے باہمی مشاورت کے لیے کوئی مروجہ جگہ تک نہ تھی۔ جنگ اور امن کے دنوں میں بھی وہ قبائل اپنی اپنی بولیاں بولتے تھے۔ مکہ میں قصی کی آنے تک لوگ جھونپڑیاں بنا کے صحرائی خانہ بدوشوں کی طرح رہا کرتے تھے۔ قصی میں جب اپنے اجداد کے قبائل جمع کر لیے تو انہیں کچے پکے مکان بنا کر رہنے کو کہا۔ رہنے کے لیے مکانوں کی تعمیر کے لیے پہاڑی دروں، گھاٹیوں اور ڈلوانوں پر خود رو اگے درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ ان درختوں کو کاٹنے سے نہ صرف رہائشی قطاعات کے لیے جگہ ملی،
بلکہ مکانوں کی تعمیر کے لیے لکڑی بھی دستیاب ہو گئی۔ قصی سے پہلے لوگ ان درختوں کو احترام کعبہ میں کاٹنے سے ڈرتے تھے۔ قصی نے کعبہ کی بستی کو بسانے اور سجانے کے لیے انہیں ان ہاردار درختوں کو کاٹنے پر رضامند کر لیا۔ یہی نہیں، پہلا درخت اپنے ہاتھ سے قصی نے کاٹا۔ مکہ میں لوگ بسنے لگے تو کچھ قبائل وادی میں ریت اور پتھروں کے گھر بنانے لگے۔ اس وادی کے کئی نام تھے، اسے ابدہا، بتہا اور بتاہ ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ جو قبائل وہاں گھر بنا کے رہنے لگے انہیں متبعین کہا جانے لگا۔ یہ قریش البتہ بھی کہلاتے تھے۔ ان قبائل کی اکثریت تھی۔ کچھ قریشی قبائل نے اپنے رہنے کے لیے مکہ کی پہاڑیوں کے ڈلوانا کو پسند کیا، یوں وہ لوگ مکہ کے بالائی حصے میں مقیم ہو گئے۔ انہیں قریش ظواہر کہا جانے لگا۔ سب آباد ہو گئے تو مکہ ایک شہر بن گیا۔ یوں قصی نے مکہ کی وادی کو پہلی بار ایک شہری نظام سے متعارف کرایا۔ اس شہری ریاست کو چلانے کے لیے اس نے 7 طرح کے مناسب رائج کیے۔ پہلا منصب حجابہ کا تھا۔ یہ منصب کعبہ کو حجاب میں رکھنے کا تھا۔ ہر کوئی کعبہ میں نہ گھومتا پھرے، کہنے وہ کعبہ کی چابی پہلے بھی ہوا کرتی تھی۔ کب دروازہ کھلے گا، کون کھولے گا، اور جو کھولے گا جس کے پاس چابی ہوگی وہی کعبہ میں نذرانے کے طور پر لائی گئی امانتوں کی حفاظت بھی کرے گا۔ دوسرا منصب رفادہ رکھا گیا۔ قصی نے اپنے لوگوں کو جمع کر کے گفتگو کی، بولا خدا کے گھر کی زیارت کے لیے آنے والے خدا کے مہمان تصور کیے جائیں۔ ان زائرین کی ضیافت اور میزبانی ہمارا فرض ہے۔ میں اپنے مال سے اس میں حصہ دوں گا، تم اپنے مال سے اس میں حصہ ڈالو۔ ایک اجتماعی فنڈ بناؤ اور خدا کے گھر کی طرف آنے والوں کو کھلاؤ۔ تیسرا منصب سقایا تھا۔ کہنے کو کھانے کے ساتھ ہی پینے کا تصور آتا ہے، مگر مکہ ایسی بنجر اور گرم پہاڑی سنگلاخ وادی میں آباد تھا جہاں کھانے اور کھلانے کے لیے اونٹ کا گوشت وہیں سے مل جاتا تھا، مگر پیٹ بھر کے پینے کے لیے پانی وادی سے باہر جا کے لانا پڑتا تھا۔ کعبے کے سین میں زمزم کا کنواں پچھلے تقریباً 500 سالوں سے بند پڑا تھا۔ قصی کی نسل کے لوگ اس کنویں سے ناواقف تھے۔ انہیں علم ہی نہیں تھا کہ کبھی یہاں خدا کے گھر کو بنانے والے آئے پہلے زائد کی ایڑیوں سے یہ چشمہ جاری کیا گیا تھا، جو شاید بتوں کو اس مقدس جگہ پہ رکھنے کے باعث چھپا دیا گیا۔ زمزم کا کنواں کھلا ہوتا پر شاید زائرین کو پانی پلانا مشکل کام نہ ہوتا، مگر اس کے نہ ہوتے ہوئے یہ ایک کٹھن ذمہ داری لگی۔ قصی نے چمڑے کے بڑے بڑے ٹب بنوائے۔ مکہ کے باہر سے اونٹوں پہ چمڑے کی مشکیں لاد کے پانی لایا جاتا، پھر اس پانی کو چمڑے کے وضو میں ڈال کے حاجیوں کے لیے رکھا جاتا۔ یہی میں ہی اس پانی کو خوش ذائقہ اور غذائی سے بھرپور بنانے کے لیے اس میں کاٹ کاٹ کے خشک میوے خصوصاً کشمش کو ڈالا جاتا۔ چوتھا منصب ندوہ کہلاتا تھا۔ قصی سے پہلے تو مکہ میں کوئی پکا مکان تک نہ تھا۔ اس نے رہائشی قبائل کو مستقل مکانوں کی تجویز دی تو رئیس مکہ کے لیے ایک وسیع عمارت بنوائی جس کا صدر دروازہ صحن کعبہ میں کھلتا تھا۔ صحن کعبہ کے ان دنوں کوئی بیرونی دیوار نہیں ہوتی تھی، یعنی وہ کعبہ کے اطراف میں بنائے جانے والے گھروں کے دروازے کے ناموں سے کعبے کے دروازوں کے نام پڑ گئے۔ قصی نے دار ندوہ کے نام سے جب بڑا گھر بنوایا تو وہ اس کے عہد کے لوگوں کے لیے اجتماعی مشاورت بھی جگہ بن گیا۔ آج کے دنوں میں جیسے پارلیمنٹ کی عمارت ہوتی ہے، ان دنوں میں دار ندوہ کی عمارت یہی فرض پورا کرتی تھی۔ یہی نہیں، مکہ کی سماج کی اجتماعی ترتیبات وہاں منعقد ہوتی، یہاں تک کہ قبائل گھروں کی کوئی لڑکی جو بلوغت کو پہنچتی تو اس کے احترام کے لیے اسے پہلی بار اس عمارت میں لوگوں کے سامنے تحائف پیش کر کے اوڑھنی اڑائی جاتی۔ ویسے تو قبائل مکہ کا ہر فرد وہاں آ جا سکتا تھا، مگر دار ندوہ محفل مشاورت کے لیے جب بلائی جاتی تو قبائل کے صرف سرکردہ افراد جمع کیے جاتے جو عین فیصلوں کے لیے اپنی رائے دیتے۔ وہاں رائے دینے والے سرکردہ چنے لوگوں پہ بھی ایک شرط عائد تھی۔ شرط یہ تھی کہ ان کی عمر 40 سال سے کم نہ ہو۔ بڑے فیصلے امن کے بجائے جنگ کے لیے ہوا کرتے تھے۔ جنگ کی حالت میں قبائل کے سرداری اور علم برداری کا منصب بھی بنایا گیا۔ یہ پانچواں منصب الالوہ کہلاتا تھا۔ قبائل میں باہمی رابط رکھنے اور ایک طے شدہ سالار کے پیچھے تلواریں سونپ کے لڑنے کی ترغیب عرب کے آزاد صحرائی قبائل میں نئی چیز دی۔